السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: انما بعثت معلما، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسوله النبی الکریم۔ چھوڑو اس کو، چالو ہے آپ لوگ ماشاءاللہ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گرمی شدت کی ہے۔ آپ لوگ تو پنکھے میں بیٹھے ہوئے، ہم تو ابل گئے یہاں پر اوپر بیٹھے بیٹھے۔ اللہ سے دعا کرے کہ بس اللہ ہماری اپنی یہاں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارا اپنا یہاں کا جمنا، جڑنا اور بیٹھنا اللہ اس کو ہم تمام کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے اور خصوصاً آپ کے مستقبل کے روشن ہونے کا ذریعہ بنائے۔ قربانیوں کے ساتھ میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے صدر محترم جناب عبدالرحیم صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، میرے اساتذہ کرام سامنے ہیں۔ میں آپ کو مختصر میں بتاؤں، میری بھی شروع کی تعلیم، ابتدائی تعلیم میں 10ویں تک علامہ اقبال ہائی اسکول میں پڑھا ہوا ہوں۔ مجاہد سر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بہت شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میرے استاد سامنے بیٹھے ہوئے اور میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن کیا کرے کہ کھڑے ہونے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے بیٹھنا ہماری اپنی مجبوری ہے۔ میری زندگی کے بہت سارے سال یہیں پر گزرے ہیں، آپ کے مومن آباد میں۔ بہت سارے لوگ اس کو امبا جاگا ہی بولتے ہیں، لیکن میں بہت تکلف کے ساتھ میں اس کو مومن آباد بولتا ہوں۔ لوگ اپنی بات کرتے رہے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ابتدائی تعلیم پپلا کی تھی، اور وہاں سے بہت شفقتوں کے ساتھ میں یہ لوگ اپنا گاڑی وغیرہ میں بٹھا کر مومن آباد لے کر آتے، اور پھر وہاں پر 8ویں، 9ویں اور 10ویں الحمدللہ۔ اس وقت میں ہمارے اپنے ایک ٹیچر اللہ کو پیارے بھی ہو گئے، جمیل سر، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی اہلیہ محترمہ تھی انوری باجی، الحمدللہ ابھی بھی ہیں، اللہ ان کو عمر دراز کرے، صحت قوت عافیت کی دولت سے مالا مال کرے۔ ہمارے پرنسپل تھے۔ خیر، اس وقت میں مجھے جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ ابھی جیسے ہماری اپنی بہن نے کہا نا شروع میں وہ شعر کے اندر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ 13ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہمیں ایک یہ ذہن دیا گیا پری پلان کہ مسلمانوں کو نوکری نہیں لگتی، اور مسلمان کا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دنیاوی تعلیم الگ ہے، دینی تعلیم الگ ہے۔ ایک پری پلان، باضابطہ ایک منصوبہ بنا کر ایک سازش کے تحت میں ایک بات کو چلایا گیا ہے۔ اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے اعتراضات آپ کے ذہن سے انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے۔ یہ کس نے کہا کہ دنیاوی تعلیم الگ ہے اور دینی تعلیم الگ ہے؟ ہمارے اپنے بڑے بڑے لوگ اس کو کہتے ہیں، اور بباغ دوحل کہتے ہیں کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، تعلیم کے اندر فرق کیوں کرتے میں اور آپ؟ علم تو علم ہے، اور ہر علم
یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے آنے والے حالات کے علوم لے کر آئے ہیں، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ ایک الگ چیز بعد میں جا کر بہت زیادہ تفصیل میں جانے کے بعد میں دو حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن ہم ایسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے؟ دیکھو، علیم یہ اللہ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ علیم۔ اس لیے ہم نے سنا ہوگا کہ لڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں علیم بھائی، کلیم بھائی، ہم نے سنے کہ نہیں سنے یہ نام؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی کا نام اگر علیم رکھا جائے تو اس کو صرف علیم نہ کہو، بلکہ اس کو کہو عبد العلیم، علیم کا بندہ، یعنی خدا کا بندہ، جاننے والے کا بندہ۔ اور علیم اللہ ہے، علام اللہ ہے، علم اللہ کا ہے، اور ہر علم اللہ کے پاس سے ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دینی علوم یہ اللہ میاں کے ہیں اور دنیاوی علوم یہ لوگوں کے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ لوگوں کی حقیقت سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ ناقابل وجود چیز تھی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو بہت آسان کر کے قرآن کریم کا ریفرنس دے کر ایک آیت پڑھ کر میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں واللہ خلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کی کوکھ سے ایسے پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، دیکھو انسانی جو علوم ہے، انسان کے پاس میں جتنا علم ہے وہ اس کا حاصل کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے، یہ میرا آپ کا نہیں ہے۔ خیر، مجھے جو اس وقت میں عرض کرنا ہے کہ تعلیم، کسی نے کہا ہے نا علم سے انسان انسان ہے، ورنہ یہ کیا ہے بھائی؟ حیوان ہے، حیوان ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ 9ویں 10ویں اور کوچنگ کلاسز میں ٹارگٹ، ماشاءاللہ اتنا اچھا نام رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نام کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹارگٹ، آپ کے اساتذہ اکرام میں ہمارے اپنے عتیق سر کو، جن کو میں عتیق بھائی کہتا ہوں، میرے اپنے بہت کلوز ہے، محنتی ہے، لگن والے ہیں، ایک سو ہے اور پورا توجہ کرنے والے ہیں اور قوم و ملت کا دکھ درد رکھنے والے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بہت کم ہیں، بہت کم ہیں کہ جن کے اندر امت کا دکھ ہے، امت کا درد ہے، امت کی کڑن ہے، امت کی فکر ہے، امت کے نونہال، امت کی نسل اور امت کے بچے اور بچیاں، یہ آگے کیسا ان کا مستقبل روشن ہو، ان کا فیوچر کیسے اپنا اچھے سے اچھا اپنا برائٹنیس ہو، اس کی کوشش کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ امت کو لوٹنے والے بہت ملیں گے آپ کو، دلال بہت ملیں گے آپ کو، سودے کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، آپ کی رقم لگانے والے اور آپ کی بولی لگانے والے بہت ملیں گے آپ کو، لیکن آپ کو قیمتی بنانے والے لوگ اس معاشرے کے اندر ہمارے اپنے عتیق سر کی طرح بہت کم ملیں گے۔ مجھ کو آپ کو موقع ملا ہے، میں اور آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کا تو یہ وقت آخری وقت ہے، آپ اپنے گھروں پر جانے کے بعد میں سجدے شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمارا اپنا تعلق، ہماری اپنی نسبت اتنے اچھے اساتذہ اکرام سے وابستہ کی تھی، اللہ اس بات کے اوپر ہم تیرے سامنے سجدے شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، ورنہ انسان کسی کی بھی ہتھے چڑھ جاتا ہے، کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر پڑھانے والے کیسے بھی ملو، ہمیں بہت اچھا اس کا تلخ تجربہ ہے کہ پڑھانے والے اگر صحیح نہیں ملتے ہیں تو ایک انسان بننے کے بجائے جانور بن جاتا ہے۔ مجھے بہت اچھا یاد ہے، ہمارے اپنے ٹیچر میں ایک بہت زیادہ تمباکو کھانے والے ٹیچر تھے، بہت زیادہ تمباکو کھاتے تھے۔ ہوتی ہے عادت، کسی کو گندی عادتیں لگ جاتی ہے، تو ایک ڈے منایا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں اس ڈے کو کیا کہا جاتا، البتہ اساتذہ اکرام کے نام کی چٹھی ڈالی جاتی ہے۔ تو اس وقت میں ایک چٹھی ڈالی گئی بچوں کی طرف سے اس استاذ کے نام،
کہ باپ کی کمائی تمباکو میں گمائی، باپ کی کمائی. بچوں نے یہ ریئیکٹ کیا، بچوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنے استاذ کے نام سے. بتاؤ جو طلبہ اپنے استاذ کے نام سے ایسا ریئیکٹ کرے اور ایسے کمنٹ کرے، کیا وہ طلبہ اپنے اس استاذ سے کوئی فیض حاصل کر سکتے؟ جب اہمیت ہی نہیں ہوں گی، ادب اور احترام کو کوئی نام ہی نہیں ہوگا، تو وہاں سے فیض کا حاصل کرنا مشکل نہیں، پھر کیا ہے بتاؤ آپ لوگ؟ ناممکن ہے. مجھے اس وقت میں جو عرض کرنا ہے کہ 10ویں آپ کی ہو رہی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اچھے سے اچھے نمرات سے اور اعلیٰ سے اعلیٰ نمرات سے کامیاب کرائے، اور خوب اللہ پاک آپ سے دین دنیا کا کام لینے کے فیصلے فرمائے. آپ کا ابھی 10ویں کے باہر، آپ ایسا سمجھو کہ آپ کنویں سے باہر سمندر میں جا رہے ہیں. ایک چھوٹی مچھلی تھی، اب وہ کنویں میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب آپ سمندر کی طرف کوچ کر رہے. جیسا ہماری اپنی بہن نے کہا کہ اب آگے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہیں. آپ کو وہاں پر ہندوازم پر چلنے والے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو سکھ ازم کے ماننے والے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو کرسچن ماننے والے بھی، دھرم کے پالن کرنے والے اور اپنانے والے لوگ ملیں گے، آپ کو یہودی اور نصارہ بھی ملیں گے، اور آپ کو مسلمان بھی ملیں گے، آپ کے دین کو، عقائد کو اچکنے والے بھی ملیں گے، آپ کی عزت کے سودے کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے. اگر آپ نے اپنے کریئر پر فوکس نہیں کیا، آپ نے اپنا ٹارگٹ طے نہیں کیا، آپ نے اپنے حوصلے بلند نہیں رکھے، آپ نے اپنے ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو مینٹلی مضبوط نہیں کیا، آپ نے اپنا کوئی فیوچر طے نہیں کیا، تو اللہ کی قسم کھا کر اساتذہ اکرام کی نگرانی میں یہ بات کہتا ہوں، آپ کی دنیا بھی گئی، آپ کی آخرت بھی گئی. میں عینی شاہد ہوں، عینی شاہد سر میں کہہ رہا ہوں. میں 110 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک لڑکی سے ملنے کے لیے گیا ہوں، جو لڑکی باضابطہ انجینئر اور جاب کر رہی ہے، اور اس کو 70-80 ہزار روپے ماہانہ پیمنٹ ہے. میں اس کے باپ سے جا کر ملا، اس کے والد سے، کہ آپ کے بچی کے تعلق سے ایسی خبر آئی ہے کہ آپ کی بچی فلاں فلاں ڈیٹ کے اندر کسی دلت سماج کے لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہے. کس سے بولو؟ دلت سماج کے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہے. تو باپ نے انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میری بچی سب سے اچھی. میں نے کہا آپ کی بچی ابھی اس وقت میں گدھے کی بچی. کام ہی ایسا ہے، کام ہی ایسا ہے. میرے ساتھ میں میرے دوست احباب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ اس کے گواہ ہیں. میں رات کے وقت میں اس کے والد صاحب کے پاس میں بیٹھا، تو اس کے والد صاحب نے فون پر پوچھا، بیٹے کچھ ہے کیا ایسا چل رہا تو مجھ کو صاف صاف بول دے. تو وہ والد صاحب سے کہنے لگے، نہیں پپا، ایکچولی میں ایسا کیوں کروں گی، میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ کروں گی. لڑکیوں کے اپنے نخرے ہوتے ہیں نا، ہونی بھی چاہیے، اللہ پاک نے بنایا ہے. اور کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، عورت ذات جب چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے رو سکتی ہے. وہ مگرمچھ کے آنسو ہے، یہ آپ کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن جو لڑکیاں ہیں رونا اللہ پاک نے عورتوں کی فطرت میں رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی آپ سے گزارش ہے کہ میری بات آپ کو اچھی بھی لگے، نہیں دل کے اندر بھی جا کر لگے نا، تالی مت بجاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ موٹیویشنل اسپیکرز تھے آپ کے سامنے، میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے فطرت میں رکھا ہے عورتوں کے رونا، اور یہ ان کی خوبی ہے، کمزوری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دیتا ہے. کس کی وجہ سے؟ کمزوروں کی وجہ سے. تو جو باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہزاروں روپے لا رہا ہوں، لاکھوں روپے لا رہا ہوں اور میرا کاروبار بہت سکسیس ہے، اس کو یہ اپنے دماغ میں نشہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دیتا ہے. اس کا مطلب علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عورتیں گھروں میں ہوتی ہے، لڑکیاں گھروں میں ہوتی ہے، بچیاں گھروں میں ہوتی ہے، چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ان کے مردوں کو روزی کی دولت سے سرفراز کرتا ہے. ماں بہن دو آنسو بہائے اللہ کے سامنے
اللہ عورتوں کے آنسو آپ سے تو میں بڑی فرینکلی ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں. وہ کہنے لگے دیکھو مول صاحب تم جاؤ جہاں سے آئے تھے وہاں سے اور اب ہماری بات ختم ہوگی. میں نے کہا چچا آپ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی سے مجھے 5 منٹ بات کرنے دو, 5 منٹ. وہ کہنے لگا چلو. میں کہا صرف آپ چائے پلا دو ہمیں اپنے گھر کے اوپر. ہم گھر کے اوپر گئے, بچی سے بات کی, بچی کی والدہ سامنے آئی. بچی کی والدہ بھی کہنے لگی کہ نہیں نہیں میرے بچی ایسا نہیں کر سکتی, دیکھ بیٹے تو صحیح بولنے والی تھی, میں تم کو بولنے والی تھی لیکن میں ابھی بولی نہیں اور میں تم کو بولے بغیر کیسے کروں گی. ہمارا اپنا 1 سال سے افیئر چل رہا ہے. کتنے سال سے؟ آپ کو میری یہ باتیں, ہمارے اساتذہ اکرام کی باتیں ہمیں اس وقت میں جب ہم مارکیٹ میں چلتے تو ہمیں یاد آتی ہے. آپ کو میری یہ باتیں اور اس حقیر فقیر کی باتیں جس وقت میں آپ 11ویں میں رہوں گے, 12ویں میں رہوں گے, آپ نیٹ کے ایگزام دے رہے ہوں گے, آپ MBBS کر رہے ہوں گے, آپ MD کر رہے ہوں گے, آپ انجینئرنگ کالج میں ہوں گے, آپ پروفیسر لیکچرر بن رہے ہوں گے اور پتہ نہیں آپ کیا کیا کر رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ سے خوب کام لے اور خوب علم کی دولت سے اللہ پاک آپ کو سرفراز فرمائے. اس حقیر فقیر کی باتیں آپ کو جگہ جگہ قدم بقدم یاد آئیں گی کہ اس وقت میں ایک فقیر آیا تھا اور اس نے وہ باتیں کی تھی جو حیا کے خلاف بظاہر لگ رہی تھی, لیکن آج ہم کو اس موجودہ دور کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے. منظم طور پر ہمیں ہمارے اپنے ٹارگٹ سے ہٹایا جا رہا ہے, ہٹایا جا رہا ہے. ہمیں ہمارا اپنا ٹارگٹ اور ہمارا اپنا جو گول ہے, ہمارا اپنا جو نشان ہے, اس سے دور رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. میری بہنوں, میں بہت درد کے ساتھ میں یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. اگر یہ دل نکال کر بتانے کی چیز ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ میں کتنے درد سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس امت کی بیٹیاں, اس امت کی بہنیں اپنے مقصد کو چھوڑ کر غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں, غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں. اس دن آپ کے اساتذہ اکرام کے پاس میں سوائے نیچے گردن کرنے کے کوئی اور کام نہیں رہے گا. عتیق سر کہیں گے کہ میں نے تو ان کی بڑی اچھی تربیت کی تھی. اظہر سر کہیں گے ہم نے تو انہیں بڑا اچھا سنوارا تھا اور بہت ان سے امیدیں اور آس لگائی تھی, ہمیں ایسی توقعات ان سے وابستہ نہیں تھی. آج کیا ہو گیا کہ ہمارے اپنے ٹارگٹ کوچنگ کلاسز کے لیے شرمندگی کا دن بنا ہوا ہے. اللہ کے لیے آج اپنے دل کے اوپر عہد کر لے کہ ہم زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں گے جس سے ہمارے اپنے والدین, ہمارے اپنے پیرنٹس, ہمارے اپنے سرپرست, ہمارے اپنے اساتذہ اکرام, ہم جن اسکولوں میں پڑھے ہیں, جن کوچنگ کلاسز میں ہم نے تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے, ان کو شرمندگی کا دن دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. کرتے ہیں کوشش انشاءاللہ. دیکھو یہ بہکنے کی عمر ہے. کون سی عمر ہے؟ بہکنے کی. کسی نے کہا نا لڑکپن کھیل میں کھویا, جوانی نیند بھر سویا, بڑھاپا دیکھ کر رویا ارے نادا. میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں مجھے بڑا غصہ آتا ہے بچوں کی یہ ہیئر اسٹائل دیکھ کر, اتنا غصہ آتا ہے جس کی انتہا نہیں. میں اپنے کلاس میں بیٹھتا ہوں تو بچوں سے میں بار بار کہتا ہوں آپ بڑے بال رکھو, آپ چھوٹے بال رکھو, لیکن برابر سرابر رکھو. یہاں کے بال چھوٹے, یہاں کے بال بڑے. عجیب اسٹائل ہوگا. وہ کوئی پلیئر ہے نا رسل نام کا ہے, رسل, اینڈرے رسل, ٹھیک ہے, ویسی اسٹائل ہو گئی. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کس کو؟ ایشوریا کو, کیٹرینا کو, دیپیکا پادوکون کو جو بے شرم رنگ سے مشہور ہو گئی آج کل. کس کو کر رہے ہیں؟ سلمان خان کو, شاہ رخ خان کو, عامر خان کو. کس کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ایکٹر کو, ایکٹریس کو. ہمارے ہیرو کون ہے بتاؤ؟ ہمارے ہیرو, ہمارے ہیرو نہیں ہے, ہمارے ہیروز ہے. آپ کے انگریزی زبان میں ایس لگانا پڑتا نا آخر میں جمع کے صیغے کے لیے. ایک نہیں ہے ہمارے پاس میں, ہیرو کے ہیرو. اور آخری ہیرو جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں آخری, بولتے نہیں تم نے یہ کام آخری کر دیے. اور وہ آپ وہاں پر جاؤ, برار کے علاقوں کے اندر جاؤ ودربھ میں, تو وہاں پر بولتے انگار کام کر دیے تم, انگار. تو آخری ہیرو ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین,
اولیاء اکرام، بزرگان دین، اور آپ نے یہ ارطغرل نہیں دیکھے آج کل؟ ارے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ آج کل وہ کرلش عثمان بھی چڑھ رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اندر؟ بتاؤ نا کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھ رہے کہ یہاں سے بال کم ہے اور اوپر سے بال بڑے بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے بال رکھنے والوں پر کہ جن کے بال برابر سرابر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جن کا چٹلا جوڑا اوپر کے حصے میں بندھا ہوا ہو۔ کہاں پر؟ اوپر کے حصے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی جو اپنے بالوں کو اوپر کی جانب گونج کر رکھتی ہے، اوپر۔ اس لیے عورتوں سے کہتا ہوں، ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بالوں کا بچڑا اور جس کو کہتے ہیں جوڑا پیچھے باندھا کرو، پیچھے، اوپر نہیں، اوپر نہیں۔ عرض کر رہا تھا آپ کو اچکنے کے 100 سامان ہیں، آپ کے بہکنے کے 100 راستے ہیں۔ ابھی آپ کی زندگی اسٹارٹ ہو رہی ہے، ابھی تک آپ اسکول میں تھے لیکن اب کالج لائف شروع ہو رہی ہے۔ کون سی لائف شروع ہو رہی ہے؟ کالج لائف شروع ہو رہی ہے۔ اب 11ویں میں کوئی سائنس سے جائے گا، کوئی آرٹ سے جائے گا۔ عتیق سر نے جیسے شروع میں کہا میڈیکل لائن اور انجینئرنگ لائن کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کے پاس میں آپشن ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، ایک ہی دکھ نہیں ہے نا۔ آپ اچھے ٹیچر بن سکتے، ابھی بھی آج بھی اچھے ٹیچروں کی ہمیں ضرورت ہے، اچھے اساتذہ اکرام کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا اپنا ذہن بن گیا کہ ڈی ایڈ بی ایڈ میں کوئی فیوچر نہیں ہے، ایم اے کرنے میں کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ ہمارا ذہن بن گیا۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج ہمارا اپنا معاشرہ اچھے اساتذہ اکرام سے خالی ہے۔ میں کتنے ابھی سر وہ لاک ڈاؤن کے دور کے اندر آن لائن کلاسز شروع ہو گئی تو بہت سارے اردو کے ٹیچر آن لائن ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے بچوں کو کیا کر رہے تھے؟ ویڈیو بھیج رہے تھے پیرنٹس کے پاس میں۔ تو کتنے اردو کے اساتذہ اکرام کے ویڈیو ایسے آئے کہ جن کو سننے کے بعد میں نیچے گردن کرنا پڑ رہی تھی کہ یہ اردو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اردو کا نام و نشان پتہ نہیں پڑھانے والے اساتذہ اکرام۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایڈ بی ایڈ میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ڈی ایڈ بی ایڈ کے اوپر فوکس کریں، آپ کے پاس میں بھرپور آپشن ہے، آپ کے پاس میں بھرپور راستے ہیں۔ آپ اپنے لیے ان راستوں کا انتخاب کریں جن راستوں کے اوپر آپ کو اطمینان ہے، جن راستوں کے اوپر آپ کو اطمینان ہے۔ اور جانے سے پہلے آپ ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو عقیدوں کا مضبوط بنائیں، سچا پکا مسلمان بنائیں، با حیا اپنے آپ کو بنائیں، عفت والا اپنے آپ کو بنائیں، اپنی آنکھوں میں حیا کے سرمے لگائے، حیا کے سرمے لگائے، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنے والا بنائے، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس قدم کے ذریعے سے ہمارے اپنے ٹارگٹ کے اندر کوئی کمی آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا اچھا کہا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی کے شب و روز ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے اپنے معاشرے میں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، اچھے کلیکٹر کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے دوست میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی ایک انگلش اسکول کا افتتاح کیا، 1 سال ہو گیا الحمدللہ، مولانا سعید بستانوی انگلش اسکول کے نام سے۔ تو ہمارے اپنے انگلش اسکول کا مقصد ہی یہی ہے۔ ابھی ہمارے پاس میں میرا اپنا الحسنین انگلش اسکول بہت جلد انشاءاللہ کھلنے والا ہے، CBSE پیٹرن کا۔ تو ہمارا اپنا ٹارگٹ اور ہمارا اپنا مشن یہی ہے، جیسا ابھی عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ ہمارے اپنے بچے سسٹم میں نہیں ہیں۔ آپ تحصیل میں جاؤ، آپ پنچایت سمیتی میں جاؤ، آپ تلاٹی کے پاس میں اس کے آفس کے اندر چلے جاؤ، آپ کلیکٹر آفس میں چلے جاؤ، آپ منترانے میں چلے جاؤ، آپ ویدھان سبھا میں چلے جاؤ، آپ لوک سبھا میں چلے جاؤ، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ میں نے اس سے پہلے ایک تقریر کی تھی کہ لوگوں کا نعرہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس میں بچے بہت ہیں، اس کے اوپر آپ کے عتیق سر نے بہت اچھا کمنٹ کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس میں بچے بہت ہیں، اور اتنا جلن ہے لوگوں کو، اتنا حسد ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کے پاس میں بچے
بہت ہے کہ جن سنکھیا قانون ابھی بننے کو ہے، بس بننے کو ہے. بہت جلد آپ کو سننے کو ملے گا کہ بچے بس دو ہی اچھے، چھوٹا پریوار، سکھی پریوار، چھوٹی فیملی، ہم دو، ہمارے دو. اب مسلمان عورتوں کا بھی یہ مزاج بن گیا. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. کوئی اگر بولے تو بولتے بھی مولانا کو کیا لگ رہا بولنے کو، ہم کو معلوم پڑتا بچے کس کو سنبھالنا پڑتے ہوئے. یہ عورتوں کے بولے، میرے گھر کے بولے تو میں آپ کو کیوں نہ بولوں. یہ ہے حالات ہے. بہت جلد جن سنکھیا قانون بننے والا ہے کہ بچے دو ہی رہیں گے. اس کے اوپر کام تو ہو گیا. جن کے پاس میں دو بچے ہیں وہی نگر پالیکا کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ سیکھنا ہے آپ کو. جس کے پاس میں دو بچے ہیں وہی الیکشن لڑ سکتا ہے. جس کے پاس میں دو بچے ہیں اسی کو ڈیوٹی لگیں گی، نوکری لگیں گی. جس کے پاس میں دو بچے ہیں وہی گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گا. یہ تو پہلے سے چل گیا، لیکن لوگوں نے دیکھا، دشمنوں نے دیکھا اور باطل طاقتوں نے دیکھا کہ مسلمان اس کے اوپر بھی بس کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو اب اس کے اوپر قانون بناؤ کہ بچے دو ہی رہیں گے. جس کے 3 بچے رہیں گے وہ مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے. کہ یہاں پر پاپولیشن بہت بڑھ گیا، یہاں پر بھیڑ بہت ہو گئی، اب زمین تنگ ہو گئی. یہ تو دشمنوں کا نعرہ کہ مسلمانوں کے پاس میں بچے بہت ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ وہ بچے کہاں ہیں؟ وہ بچے کہاں ہیں؟ تو جیسا میری بہن نے کہا آٹو چلا رہے. کیا چلا رہے؟ آٹو چلا رہے. دیکھو مسلمان کے بچے کہاں پر ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں مستریوں کے ہاتھ کے نیچے. کوئی لیبر کام کر رہا ہے، کوئی پلاسٹر کام کر رہا ہے، کوئی بال کام کر رہا ہے، کوئی سینٹرنگ مستری بنا ہوا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسی میں چلے جانا، اسی میں چلے جانا. پھر میں کہتا ہوں مسلمان کے بچے وہ چائے کے ہوٹلوں کے اوپر، مسلمان کے بچے پان کی ٹپریوں کے اوپر، مسلمان کے بچے چوراہوں کے اوپر، مسلمان کے بچے وٹوں کے اور گٹروں کے ڈھکنوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. گٹر کا ڈھکن ہوتا ہے بڑا، اس کے اوپر مسلمان کے بچے بیٹھے ہوئے. اور مسلمان کے بچے رات میں 11 بجے تک، 10 بجے تک، 12 بجے تک وہ گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر موبائل لے کر بیٹھے ہوئے، موبائل لے کر بیٹھے ہوئے. آپ ہمارے اپنے ہندو بھائی اور برادران وطن کی گلیوں سے ہو کر رات کے وقت میں گزرو، آپ کو سناٹا نظر آئے گا. وہ بچے سو رہے ہیں، وہ بچے سو رہے ہیں، وہ آرام کر رہے. انہیں پتا ہے کہ اللہ نے رات آرام کے لیے بنایا. اور مسلمان کے بچے کیا کر رہے؟ اچھا یہ حال صرف لڑکوں کا نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں میری بہنوں، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. ان کو انسٹا چاہیے. میں ایک لڑکی سے، میری اپنی فیملی ریلیٹیو ہے، تو میں نے اس سے پوچھا بیٹی آپ انسٹا یوز کر رہے ہو؟ تو تھوڑی دیر کے بعد میں مجھے وہ کون سا ایپ آ گیا، سنیپ چیٹ، اس کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا. سنیپ چیٹ ہے، سنیپ. تو وہ اس کا میں نے کہا آپ یہ بھی یوز کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے مفتی صاحب آج کل تو کس کے پاس میں نہیں ہے، سب کے پاس میں ہے نا. اچھا اس میں ایک آدھا اپنا کلر گئے، پیسے واپس، اتنا کالا بھی بچہ رہا تو ایسا گورا دکھتا جیسا اس سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں ہے. یہ ایپ اتنا جھوٹا ہے، اتنا جھوٹا ہے کہ اس سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی فیل ہے اس کے ساتھ. یہ ایپ اتنا جھوٹا ہے. تو لڑکیاں بھی اس کے اوپر، انسٹا کے اوپر اپنی پروفائل رکھی ہوئی ہے. اچھا لڑکیاں لڑکے لڑکیوں کے نام سے ہیں. یہ تمہاری میری باتیں ہیں. میں آپ کو اتنا کھل کر کیوں بتا رہا ہوں پتا ہے آپ کو؟ یہ آپ کی میری، ہمارے اپنے نوجوان جنریشن کی باتیں ہیں. ہم اس میں ابھی یہ ہماری اپنی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ زمینی حقیقت ہے. 12 بجے تک ایک بچی کا کیا کام ہے کہ اس کا اپنا انسٹا وہ آن نظر آ رہا ہے، اس کا واٹس ایپ آن نظر آ رہا ہے. اچھا اتنے اسمارٹ ہو گئے ہم کہ آپ واٹس ایپ کے اوپر آن لائن ہے یہ بھی نظر نہیں آتا، انسٹا کے اوپر آن لائن ہے یہ بھی نظر نہیں آتا. آپ لوگ یہ مت سمجھو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، یہ 24 کیرٹ کا سونا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ فل وولٹیج ہے. یہ صرف نماز روزے زکات والے مفتی صاحب نے نا کہ اعتکاف میں بیٹھو، قرآن کھولو، دعا اٹھاؤ،
سجدے کرو. یہ وہ مفتی صاحب نہیں ہے. یہ مفتی صاحب کو سب معلوم کیا چل رہا مارکیٹ میں, اور ایسے مفتی صاحب آپ کو بہت کم ہاتھ کو لگیں گے, بہت کم. وہ عتیق سر نے بلائے نا, ان کو پتا ہے کہ کیوں بلائے بول کے یہاں پر. یہ ہو رہا ہے ہمارا. اچھا بتاؤ, ایک لڑکی کو ابھی سے انسٹا کا چکر لگ گیا, واٹس ایپ کا شوق لگ گیا, اور اسنیپ چیٹ کے اوپر اپنی سیلفیاں لے لے کر پریشان ہے, اور خود کو اسمارٹ بنا بنا کر پریشان ہے. کوئی پروگرام ایسا نہیں جا رہا کہ ہم نے میک اپ کیے, اچھا لباس زیب تن کیے, اور اس کی فوٹو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, ہمارے پاس میں اس کی یادگار نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ لڑکی, یہ بچی, یہ بہن, یہ بیٹی, اس سے MBBS کی توقع کی جا سکتی. اگر یہ MBBS کر بھی لے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس نے چیٹنگ کے ساتھ میں MBBS کیا ہوا ہے. یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے, اس نے اپنے پیسے پھینکے ہیں. جیسا ابھی میری بہن نے کہا کہ میرا اپنا ٹارگٹ تھا کہ جب تک 10ویں مجھے اچھے نمبرات سے کامیاب نہیں ہو جاتی, میں اس وقت تک کیا نہیں کروں گی. اللہ کی قسم میرے آنکھوں میں اس وقت میں آنسو آئے تھے جس وقت میں نے ان کی الفاظ سنے. لیکن نہیں, ہمیں میک اپ کا تو شوق ہے. ہم تو لپسٹک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہم تو وہ کون سا پاؤڈر ہے, وشنو پاؤڈر پہلے چلتا تھا, وشنو پاؤڈر, پاؤنڈس پاؤڈر, اور فیئر اینڈ لولی, اور پتہ نہیں اب تو کاسمیٹک کی پوری دکان ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہے. اچھا لڑکیوں کا یہ حال, لڑکوں کا یہ حال ہے کہ لڑکے بھی اب آئینے کے سامنے سے اپنے آپ کو ہٹا رہے نہیں. جبکہ اللہ نے لڑکا بنایا, مرد بنایا, اور مرد کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ بھی اپنے بالوں میں پریشان, وہ بھی پاؤڈر لگانے میں پریشان, وہ بھی اپنے مانگ گرانے کے اندر پریشان ہے. بھائیوں, ایسے حالات میں ہم ہمارے اپنے مستقبل کو روشن نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ہم کو تو بھوکا رہنا پڑے گا, ہم کو تو ایک وقت کھانا پڑے گا, اور دوسرے وقت کے کھانے کے پیسے بچا کر اس کو اپنے تعلیم کے خرچے میں لگانا پڑے گا. اس وقت میں ہم ہمارے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر سکتے ہیں, ٹارگٹ کو پورا کر سکتے ہیں. اس لیے بیٹیوں سے, بہنوں سے, بچیوں سے, اور ہمارے اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے. آپ کے ساتھ میں آپ کے والدین کی بڑی امیدیں ہیں, بڑی توقعات ہیں. آپ کے اساتذہ اکرام آپ کو بڑی آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے, آپ سے بڑی امیدیں لگا رہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربانی دینے والا بناؤ, قربانی دینے والا بناؤ. ایک بات کہوں میں آپ کو, کس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سا. سنے سب نے؟ ارے سنے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام سب نے سنے نا؟ اور انبا جوگائی میں تو زیادہ سنے ہوں گے, ہمارے اپنے بریلوی مکتب فکر کے لوگ زیادہ ہیں ماشاءاللہ. سب نے سنے الحمدللہ, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تو کسی نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب کیا بات ہے کہ آپ کے ایک سفر کے اندر آپ کے ہاتھ کے اوپر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. کتنے؟ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. تو خواجہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے, اس سے پہلے ان کی والدہ نے کہا کہ خواجہ کے خواجہ بننے میں میرا بہت اہم کردار ہے, میرا بہت اہم کردار ہے. وہ کیا ہے؟ تو خواجہ صاحب کی والدہ کہنے لگی کہ جب بھی خواجہ کو دودھ کی ضرورت ہوتی تھی اور مجھے اسے دودھ پلانا ہوتا تھا, تو چاہے وہ کتنا ہی بلک رہا ہو, کتنا ہی رو رہا ہو, اور کتنا ہی تڑپ رہا ہو, میں نے اسے اس وقت تک دودھ نہیں پلایا جب تک میں نے وضو نہیں کیا. قربانیاں دینا پڑتی ہیں. کسی نے کہا ہے نا, پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑا اچھا کہا ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. دانا جب تک اپنے آپ کو زمین پر نہیں ڈالتا تب تک فصل بن کر نہیں اگتا. موم بتی اور شمع جب تک اپنے آپ کو نہیں پگھالتی, نہیں مٹاتی, اپنے آپ کی قربانی نہیں دیتی, اس وقت تک دوسروں کو روشنی نہیں پہنچاتی. اس لیے جتنے بچے ٹارگٹ کوچنگ کلاسز کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے ان کے پیرنٹس کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھے۔ کس سے دور رکھے؟ اتنا موبائل ان کے لیے ان کے ہاتھ میں دے جتنی ان کی ضرورت ہے۔ ابھی ثنا بہن نے کہا کہ میں رات میں 2 بجے تک اسٹڈی کرتی تھی، میرے پیرنٹس میرے ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ جاگا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا اپنا حال یہ ہے، پیرنٹس کا حال، کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، تعلیم کے نام پر، آن لائن کے نام پر اور کلاسز کے نام پر، اور پیپر حل کرنا ہے اور ایگزام کی تیاری کرنا ہے، اس کے نام پر اب بچہ یہ کرنے کے بجائے، بچی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے پیرنٹس سے گزارش ہے، موبائل سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ دور رکھے۔ اور بس ختم کر رہا ہوں۔ اور طلبہ سے ایک گزارش یہ ہے کہ اپنا ٹارگٹ طے کرے۔ سر نے آپ لوگوں کے سامنے 4 چیزیں ذکر کی ہے، کس کو یاد ہے؟ بتاؤ کس کو یاد ہے؟ نمبر 1 کیا کہا؟ گول، ٹارگٹ۔ نمبر 2 ایکشن پلان۔ نمبر 2 پر نمبر 3 پر پرائرٹی، اور نمبر 4 پر یہ چیزیں، یہ 4 جملے نہیں، یہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائنز ہے، بہت بڑی گائیڈ لائنز ہے۔ چیزوں سے محبت مت کرو، علم سے محبت کرو، تعلیم سے محبت کرو، اور اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ آپ کی بولی لگے، آپ کی قیمت لگے، اور پھر اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا کر وقت پر 5 وقتہ نمازیں، روزوں کے وقت میں روزوں کا اہتمام، اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا، گڑ گڑانا، ہمیشہ رونے دھونے کا مزاج اپنا بنانا، خوب محنتیں کرو، خوب جاگو، خوب اسٹرگل کرو، خوب ایفرٹ کرو، اور خوب مجاہدہ کرو، اور خوب پڑھنے کے بعد میں کتاب بند کرو، کتاب اپنے سینے سے لگاؤ، اور نیچے گردن کر کے کہو، اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کر دیا، اب پورا کرنے والا تو ہے، کامیابی دینے والا تو ہے۔ آپ 10ویں کے ایگزام دے رہے ہو، 12ویں کے ایگزام دے رہے ہو، بہت سارے بچے پین لے کر آتے، پین، 10ویں کے ایگزام والے، 12ویں کے ایگزام والے، کہ مل صاحب اس کے اوپر کچھ تو بھی پھک کے دو، یہ پین سے ہم امتحان دینے والے۔ یہ سب واہیات باتیں ہیں۔ کوئی مل صاحب اگر آپ کو پین کے اوپر پھونک کر بھی دیتے ہوں گے تو وہ واہیات ہے۔ آج تک کوئی ایسی دعا نہیں نکلی کہ پین کے اوپر پھونکنے کے بعد میں وہ پین سے وہ میجک پین بن گیا، پھر وہ آپ کے پیپر حل کرا رہا ہے۔ نہیں، آپ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، اللہ کے احکامات پورا کرو، سنت رسول اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرو، اپنی زندگیوں پر نافذ کرو، ہمیشہ با حیا اپنے آپ کو رکھو، پاک دامن اپنے آپ کو رکھو، جہاں رہو سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ آپ کی کامیابی انتظار کر رہی ہے، آپ کا مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں کہ ایسے لوگ آئے جن کا تعلق اللہ سے وابستہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خوب قربانیاں دی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے اپنے عتیق سر اور اظہر سر اور ان کے اپنے رفقا، ان کی اپنی ٹیم۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ٹارگٹ کوچنگ کلاسز کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور یہاں پر لوگوں کو متوجہ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ بچے اس ٹارگٹ کوچنگ کلاسز سے فائدہ اٹھائے اور علم دین حاصل کرے اور دنیا کا علم حاصل کرے، اور دونوں علوم کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر چلنے کی اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت آئینہ اور پوری کتاب بتائی آپ نے۔